اہنسا کے پجاری اور خون بھری پیاس کے منظر نہیں دکھتے۔ استقبال ہے ناظرین، آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں سنیں گے دوستو عمران پرتاپری کی ایک درد بھری نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، اسماعیل ہانیہ کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے القسم۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دنیا کو جلی لاش کے منظر نہیں دکھتے، مردہ ہوئے احساس کے منظر نہیں دکھتے، مردہ ہوئے احساس کے منظر نہیں دکھتے، ہتھیار لیے پھرتے اہنسا کے پجاری، ہتھیار لیے پھرتے اہنسا کے پجاری اور خون بھری پیاس کے منظر نہیں دکھتے، اور خون بھری پیاس کے منظر نہیں دکھتے۔ اب سارے مسیحا اب سارے مسیحوں کی غیرت کہاں کھوئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی۔ تصور کریے خبریں ایسی تھی صاحب کہ کشتی میں بٹھا کر کے اتار دیا گیا سمندر میں، اس طرف کا کوئی ملک لینے کو تیار نہیں، نہ شری لنکا لینے کو تیار ہے، نہ بنگلہ دیش لینے کو تیار ہے، نہ پاکستان لینے کو تیار ہے، کوئی لینے کو تیار نہیں۔ مہینوں مہینے گزر جا رہے ہیں۔ میں مصرع پڑھتا ہوں، شاید شاعر ہوں، اللہ نے بہت حساس دل دے رکھا ہے، یہ سب تصویریں بڑی رلاتی رہی مجھے، میں بند پڑھتا ہوں۔ برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، کہ کشتی ہے سمندر ہے کنارہ ہی نہیں ہے، کشتی ہے سمندر ہے کنارہ ہی نہیں ہے، بے سر و سامان سہارا ہی نہیں ہے، بے سر و سامان سہارا ہی نہیں ہے، برما میں رہے اور کوئی ان کے علاوہ، برما میں رہے اور کوئی ان کے علاوہ، یہ بدھ کے چیلوں کو گنوارا ہی نہیں ہے، یہ بدھ کے چیلوں کو گنوارا ہی نہیں ہے۔ دنیا بھی دنیا بھی یہ نامرد ہے، چپ چاپ ہے سوئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں ہیں، بہت۔ دوستو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین عمران پرتاپری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ترکیب نماز: سب سے پہلے وضو کر لیجئے، یا اگر غسل کی ضرورت ہو تو نہا لیجئے۔ اگر جماعت کا وقت ہو تو مسجد میں جا کر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ وضو گھر سے کر کے جائیے، یہ افضل ہے، لیکن یہ ضروری نہیں، آپ مسجد میں جا کر بھی وضو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو وضو کیجئے، قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیے، نماز کی نیت کیجئے۔ زبان سے نیت ادا کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر کہہ لے تو
بہت اچھا ہے۔ اب دونوں ہاتھ اوپر اٹھائیے، ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں، انگلیاں سیدھی ہوں۔ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیے کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے دونوں کانوں کے لو کے برابر ہو جائے۔ پھر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ ناک کے نیچے باندھ لیجئے، یا بائیں ہاتھ نیچے اور اس کے اوپر دائنا ہاتھ رکھ لیجئے۔ بایاں ہاتھ کھلا رکھیے، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے گٹھے پر 3 کھلی ہوئی انگلیاں پہنچے پر پھیلا کر رکھیے، انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کا حلقہ بنا لیجئے۔ اب تسبیح سبحانک اللہ پڑھیے، اس کے بعد تعوذ اعوذ باللہ اور تسمیہ بسم اللہ پڑھیے، پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھیے۔ اس کے بعد کوئی سورت مثلا سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھیے۔ سورت کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع کے لیے جھکے۔ تسبیح وغیرہ کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ رکوع میں دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں تک مضبوطی سے رکھیے، پنڈلیاں سیدھی کھڑی رکھ کیجیے، دونوں کہنیاں بھی سیدھی رکھیے، کمر پھیلائیے، سر کو کمر کی برابر سیدھا میں سر پیروں کی درمیان رکھیے۔ اب 3 بار تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھیے، قوما، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیے اور ربنا لک الحمد کہے۔ سجدہ پھر تکبیر کہیے، کہتے ہوئے سجدے کے لیے جھکیے، پہلے زمین پر دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھیے۔ سجدہ میں پیشانی زمین پر رکھنا لازمی ہے اور نہ نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ میں چہروں دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رہیے کہ انگوٹھے کانوں کی لو سیدھ میں ہوں، ہتھیلیاں کھلی ہوں، انگلیاں بھی معمول کے مطابق کھلی ہوئی ہوں اور سر کی سیدھ میں زمین پر رکھی ہوئی ہوں، کمر اونچی اٹھی ہوئی، کہنیاں اور رانے پیٹ سے الگ رہے، پیروں کے پورے پنجے زمین پر رکھے ہوں، انگلیوں کے سر قبلے کی طرف مڑے ہوئے ہوں، کم سے کم ایک پیر کا انگوٹھا زمین سے لگا ہو رہنا ضروری ہے، اگر دونوں پیر زمین سے اٹھ گئے ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیے، پھر تکبیر کہتے ہوئے 2 زانوں بیٹھ جائیے، بیٹھنے کے لیے گھٹنوں موڑ کر دائیں پاؤں کھڑا کر لیجئے اور بائیں پاؤں بچھا لیجئے، انگلیاں جہاں تک ہو سکے قبلہ کی طرف رکھیے۔ آدھے منٹ ایک یعنی اطمینان سے بیٹھنے کے بعد دوسرا سجدہ کیجیے، تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیے اور 3 بار پھر تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیے۔ اب تکبیر کہتے ہوئے سیدھ کھڑے ہو جائیے اور سجدے سے اٹھنے اور کھڑے ہونے کی بہتر صورت یہ ہے کہ پہلے پیشانی زمین سے اٹھائیے پھر ناک۔ نماز جنازے کے بعد اور کوئی دعا نہیں، نماز جنازہ خود دعا ہے۔ ہاں قبرستان میں داخل ہوں تو بے شک دعا پڑھ لیجئے۔ میت دفنانے کے بعد قبر پر کسی وقت بھی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ فاتحہ کی ترکیب یہ ہے کہ سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھیے، پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ 3 مرتبہ، پھر سورہ اخلاص قل هو اللہ 12 مرتبہ، پھر درود شریف 3 مرتبہ۔ وقت کی گنجائش کے اور عمران پرتاپ گھر سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔